وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، اس کتاب کے 10 مقاصد ہیں۔ پہلے مقصد کا تعلق عقیدہ سے ہے، اور عقیدہ میں 3 کتابیں ہیں۔ آخری کتاب تیسری کتاب ہے کتاب الایمان بالقدر، تقدیر پہ ایمان لانے سے متعلقہ احادیث کے بارے میں کتاب، اور اس کتاب میں 12 ابواب ہیں۔ آخری باب آج پڑھنے لگے ہیں، باب نمبر 12، باب العمل بالخواتیم۔ اس باب میں بیان ہوگا اس چیز کا کہ العمل بالخواتیم اعمال خاتمہ کے مطابق ہیں۔ انسان کا خاتمہ کس چیز کے اوپر ہوتا ہے، اس کے مطابق انسان کے اعمال شمار کیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 129 129، اور قاف یعنی کہ اس سے روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، سہل بن سعد الساعدی سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقا ہوا والمشرکون فاقتتلوا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مشرکین آمنے سامنے آئے، ایک دوسرے سے ملے، فاقتتلوا تو ایک دوسرے سے لڑائی کی، قتال واقع ہوا۔ فلما مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عسکری، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر گاہ کی طرف واپس آئے، مالا کہ یہاں پہ مانا واپس آئے، اور عسکر سے مراد وہ خیمے، وہ مقام جہاں پہ لشکر ٹھہرا ہوا تھا، یعنی کہ دن کے ٹائم لڑائی ختم ہوئی اور رات کو جہاں پہ لشکر کی رہائش تھی وہاں پہ آپ بھی واپس تشریف لائے۔ وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَىٰ عَسْكَرِهِمْ، اور دوسرے لوگ وہ اپنے لشکر گاہ کی طرف واپس آئے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر گاہ کی طرف اور دوسرے لوگ اپنے لشکر گاہ کی طرف واپس آئے۔ وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل لا يدع لهم شاذا ولا فاذا الا اتبعها يضربها بسيفه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں رجل ایک ایسا آدمی تھا کہ لا يدع لهم شاذا ولا فاذا، جو ان کا نہ شاذا چھوڑتا تھا نہ فاذا چھوڑتا تھا۔ کن کا؟ مشرکین کا، کافروں کا۔ وہ کافروں کے کسی شاذا کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، کسی فاذا کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ اب آپ کہیں گے شاذا کا معنی کیا ہے، فاذا کا معنی کیا ہے؟ شاذا اور فاذا دونوں کا معنی ایک ہی ہے، وہ آدمی جو الگ تھلگ ہو، تنہا ہو، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ شاذا اس آدمی کو کہیں گے جو لشکر کا حصہ تھا، کسی گروپ کا حصہ تھا، پھر ان سے الگ تھلگ ہو گیا، اور فاذا وہ جو شروع سے ہی الگ تھلگ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں ایک آدمی تھا لا يدع لهم شاذا ولا فاذا، جو مشرکین کے کسی بھی الگ آدمی کو نہیں چھوڑتا تھا، نہ شاذا کو نہ فاذا کو، نہ اس آدمی کو جو پہلے لشکر کا حصہ تھا اب الگ ہو گیا، اور نہ اس آدمی کو جو شروع سے ہی الگ ہے۔ کسی کو چھوڑتا نہیں تھا، مگر کیا کرتا تھا؟ الا اتبعها، مگر اس کے پیچھے لگ جاتا، یضربها بسیفی، اس پہ اپنی تلوار کا وار کرتا،
اسے اپنی تلوار کے ساتھ مارتا۔ فقالو، تو وہ کہنے لگے، کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ما اجزأ من اليوم احد کما اجزأ فلان، آج ہم میں سے کسی نے اس طرح کفایت نہیں کیا جس طرح فلاں نے کفایت کیا ہے۔ جس طرح آج فلاں آدمی نے فائدہ دیا اور سارے لشکر کی طرف سے کافی ہو گیا، اس طرح کوئی اور نہیں ہے جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ یعنی کہ یہی آدمی جو کافروں میں سے کسی بھی کافر کو جو الگ تلگ ہوتا اسے چھوڑتا نہیں تھا، اسے قتل کر دیتا تھا، اس کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا کہ جو کارنامہ اس آدمی نے سر انجام دیا ہے وہ کارنامہ آج کوئی اور سر انجام نہیں دے سکا۔ ما اجزا منا، نہیں کفایت کیا ہم میں سے، الیوم آج، احد کسی نے، نہیں ہم میں سے کسی نے آج فائدہ دیا، کما اجزا فلان، جیسے فائدہ دیا ہے فلاں آدمی نے، جیسے ہم سے کافی ہو گیا فلاں آدمی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اما، خبردار، دھیان سے سن لو، توجہ سے سن لو، انہ من اہل النار، یہ آدمی جہنم والوں میں سے ہے۔ غور کیجیے یہاں پہ، جس کو صحابہ کرام عظیم مجاہد قرار دے رہے ہیں، جس پہ صحابہ کرام رشک کر رہے ہیں، جس کو صحابہ کرام سب سے بہتر قرار دے رہے ہیں، نمبر 1 قرار دے رہے ہیں، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ کیا اس سے ہم نے کچھ سبق حاصل کیا؟ اس سے یہ سبق ملا کہ نام لے کر آپ کسی کو بھی جنتی نہیں کہہ سکتے سوائے ان کے جن کو نبی علیہ السلام نے نام لے کر جنتی قرار دے دیا۔ بعد میں آنے والے پیر و فقیر، ان کی قبریں جتنی بھی عالی شان ہوں، ان کی قبروں پہ جتنے بھی بڑے بڑے مزار اور دربار اور بلڈنگیں قائم ہوں، سنگ مرمر لگا ہوا ہو، چادریں چڑھی ہوئی ہوں، اور ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہوں، ان کتابوں میں جتنے بھی واقعات ہوں، ان کی کرامتوں کے بارے میں، ان کے عجیب و غریب معاملات کے بارے میں، تب بھی آپ نام لے کر اسے جنتی قرار نہیں دیں گے۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہاں پہ صحابہ کرام غلطی کر گئے۔ صحابہ کرام جس کو عظیم مجاہد سمجھ رہے تھے وہ مجاہد نہ نکلا، وہ مجرم نکلا۔ جس پہ صحابہ کرام رشک کر رہے تھے، جس کو صحابہ کرام اس دن کے لحاظ سے نمبر 1 قرار دے رہے تھے، وہ جہنمی نکلا۔ تو ہم بھی آج دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کئی بزرگوں کے بارے میں پکا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں۔ پاک و ہند کے بہت سے لوگوں کا یہ معاملہ ہے، فلاں بابا جی پکے جنتی ہیں، میں ان کی قبر پہ جاتا ہوں، بکرا دیتا ہوں، چادریں چڑھاتا ہوں تاکہ مجھے بھی جنت میں لے جائیں۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے کس نے بتا دیا پکا جنتی ہے؟ یہاں پہ دیکھیے کیا ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام جیسے اللہ کے ولی جس کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے تھے وہ جہنمی نکلا۔ تو دل کے معاملات، اندر کے معاملات کون جانتا ہے؟ ایک اللہ جانتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کئی دفعہ یہ حدیث بیان کی، لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو کیسے علم ہو گیا؟ اس کا مطلب اللہ کے رسول عالم الغیب تھے۔ یعنی کہ میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ صحابہ کرام عالم الغیب نہیں تھے، اسی لیے جس کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے تھے، ولی سمجھ رہے تھے، مجاہد سمجھ رہے تھے، وہ جہنمی نکلا۔ وہ کہتے ہیں چلو یہ تو مان لو نا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، اسی لیے تو آپ نے بتا دیا کہ یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو نبی رسول مانا ہے۔ نبی رسول وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ پہ وحی نازل ہوئی، آپ کو بتا دیا گیا یہ جہنمی ہے، تو آپ نے بھی صحابہ کرام کو بتا دیا۔ تو جتنا علم آپ کو دیا گیا
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ غیب کی کئی باتیں آپ جانتے تھے، غیب کی کئی باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں۔ ہمیں جبریل علیہ السلام کا علم نہیں تھا یہ کوئی فرشتہ ہے، نہ میکائیل کا علم تھا، نہ جنت کے بارے میں پتا تھا، نہ جہنم کے بارے میں پتا تھا، نہ یہ معلوم تھا کہ اوپر 7 آسمان ہیں، اور نہ یہ پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حوض ہوگا جس کا نام حوض کوثر ہوگا، نہ یہ پتا تھا کہ جہنم پہ ایک پل ہوگا جس پہ ہر ایک نے گزرنا ہے، نہ یہ معلوم تھا کہ روز قیامت ایک میزان و ترازو ہوگا جس میں لوگوں کے گناہوں کو اور نیکیوں کو تولا جائے گا۔ یہ ساری غیبی باتیں کس نے بتائیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور آپ کے بتانے سے مجھے اور آپ کو بھی معلوم ہوگی۔ تو یہ چند غیبی باتیں جان لینے سے میں عالم الغیب نہیں ہو گیا، نہ آپ عالم الغیب ہو گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی باتیں اس امت میں سب سے بڑھ کر جاننے والے تھے، لیکن آپ کا بھی کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے جیسے سمندر کے پانی کے سامنے ایک قطرہ یا 2 قطرے ہو۔ اس لیے قرآن کا عقیدہ سچ ہے۔ سورہ نمل میں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں کوئی، نہ زمین والوں میں کوئی۔ تو آپ نے فرمایا اما، دھیان سے سن لو، اما خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، وارننگ دینے کے لیے، توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے۔ تو فرمایا خبردار، انہو بے شک یہ آدمی من آل النار، جہنم والوں میں سے ہے۔ فقال رجل من القوم، تو لوگوں میں سے کا آدمی نے کہا انا صاحبہ، میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ جس کو ہم اتنا اچھا سمجھ رہے تھے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جہنم میں جائے گا، معاملہ کیا ہے؟ معاملے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے میں اس آدمی کے ساتھ ساتھ رہوں گا، میں اس کا ساتھی بن کر رہوں گا۔ انا صاحبہ، میں اس کا ساتھی بن کر رہوں گا، میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ قال، راوی کہتے ہیں اس حدیث کے، وہ کون ہے؟ سہل بن سعد الساعدی، وہ کہتے ہیں کہ فخرج معہ، یہ آدمی اس جہنمی کے ساتھ نکلا، کلما وقف وقف معہ، جب بھی وہ کہیں ٹھہرتا یہ بھی اس کے ساتھ ٹھہر جاتا، وَإِذَا أَسْرَعَ، جب وہ تیزی کرتا، تیز چلنے لگتا، تو اسرع معہ، یہ بھی اس کے ساتھ تیز چلنے لگتا، اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ فجوری ہر رجل جرحن شدیدا، وہ آدمی زخمی ہو گیا، شدید زخمی ہو گیا۔ فاستعجل الموت، آپ کو زخمی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کا مظاہرہ کریں، اپنا علاج کریں، میڈیسن استعمال کریں، دوائی استعمال کریں۔ لیکن اس آدمی نے کیا کیا؟ فاستعجل الموت، اس نے جلد مرنا چاہا، اس نے موت کو جلدی طلب کیا، یعنی کہ خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ پھر کیا ہوا؟ فوضع نصل سیفہ بالارض، اس نے اپنی تلوار کا اوپر کا حصہ، اپنی تلوار کا دستہ، اپنی تلوار کا پھل کہاں رکھا؟ زمین پہ رکھ دیا۔ یعنی کہ تلوار کا وہ حصہ جو تلوار کے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جسے تلوار کا دستہ کہتے ہیں، اسے زمین پہ رکھ دیا، زمین پہ گاڑ دیا۔ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، اور اس تلوار کی دہار کو اپنے 2 پستانوں کے درمیان کر دیا۔ تلوار کو زمین پہ پہلے گاڑا، اور تلوار کا وہ حصہ جو کاٹنے والا ہوتا ہے، آخری کنارہ، دہار تیز، اس کے اوپر اپنا سینہ ایسے ڈال دیا، اس انداز سے ڈالا کہ یہ جگہ 2 پستانوں کے درمیان جو جگہ ہے یہ دہار کے اوپر آ جائے۔ تو اس آدمی نے اپنی تلوار کے اوپر کے حصے کو، اپنی تلوار کے دستے کو، اپنی تلوار کے پھل کو زمین پہ رکھ دیا، وَذُبَابَهُ، اور اس کی دہار کو، تلوار کی دہار کو، بین ثدییہ، اپنے 2 پستانوں کے درمیان میں رکھ دیا۔ ثم تحامل علی سیفہ،
پھر وہ اپنی تلوار پہ جھک گیا، اس پہ بول ڈال دیا، فقاتل نفسہ، تو اپنے آپ کو قتل کر دیا، خودکشی کر لی۔ اب خودکشی کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو لوگ اسے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بیچارہ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرم، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا۔ اب وہ فوت ہو گیا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر وہ مسلمان تھا تو آپ خاموش رہیں، اس پہ کوئی تبصرہ نہ کریں، لیکن اس کی صفائیاں دینا، اسے بیچارہ قرار دینا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ ہاں، آپ اس کے لیے دعا کریں گے مغفرت کی اگر وہ توحید پہ تھا، کیونکہ خودکشی کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے۔ خودکشی کیوں کی جاتی ہے؟ جب آخرت پہ ایمان پختہ نہ ہو، جب قبر کی زندگی پہ ایمان پختہ نہ ہو۔ جسے معلوم ہے کہ خودکشی کروں گا تو قبر میں مجھے عذاب ملے گا، قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے بھی مشکل ہو جائے گی، وہ خودکشی کیوں کرے گا؟ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا وہ کہے گا دنیا کی پریشانیاں کوئی بات نہیں، میں صبر کروں گا، میرے گناہ جڑ جائیں گے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جاؤں گا۔ اللہ کی خوشخبری ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خودکشی کروں گا تو اللہ کا ساتھ چھوٹ جائے گا، اللہ کی معیت سے محروم ہو جاؤں گا، اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خودکشی میرے بھائیوں، میرے الفاظ نوٹ کر لیں، لوگوں کو بتایا کریں، خودکشی وہ کرے جسے یقین ہو کہ مرنے کے بعد مجھے سکون ملے گا، مجھے راحت ملے گی، مجھے نعمتیں ملیں گی، میری جان مصیبتوں سے چھوٹ جائے گی۔ اور جس کا بطور مسلمان عقیدہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، کروں گا تو آگے مجھے عذاب ملے گا، اور وہ عذاب دنیا کی مصیبتوں سے کہیں بڑھ کر ہوگا، تو اسے خودکشی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مصائب انبیاء کرام علیہ السلام پہ نہیں آئے، اولیاء پہ نہیں آئے؟ تو بہرحال اس آدمی نے قاتل نفسه، اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ فخرج الرجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آدمی جو پیچھا کرنے والا تھا، یہ آدمی نبی علیہ السلام کی طرف نکل کر آیا، فقال، اور آ کر کہنے لگا، اشہد، میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، انک رسول اللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ قال وما ذاک، آپ نے کہا بھئی وہ کیا ہوا، وہ کیا بات ہے، کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ قال، تو وہ آدمی کہنے لگا، الرجل الذي ذكرت آنفا انه من اهل النار فاعظم الناس ذلك فقلت انا لكم بي، وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا تھا ابھی کہ وہ جہنم والوں میں سے ہے، فاعظم الناس ذلك، لوگوں نے اس بات کو عظیم جانا، بہت بڑا جانا کہ اتنا بڑا مجاہد جہنم میں جائے گا۔ تو لوگوں نے اس بات کو عظیم جانا، بہت بڑی بات جانا۔ فقلت، تو میں نے ان سے کہا تھا، انا لکم بہ، میں تمہاری وجہ سے بھی اس کے ساتھ رہوں گا، میں تمہاری وجہ سے اس کا پیچھا کروں گا۔ فخرجت فی طلبہ، تو میں اس کی تلاش میں نکلا۔ ثم جرح جرحا شدیدا، پھر وہ شدید زخمی ہوا۔ فاستعجل الموت، تو اس نے موت کو جلدی طلب کیا۔ فوضع نسل سیفہ فی الارض، اور اس نے اپنی تلوار کے پھل کو، اپنی تلوار کے دستے کو زمین پہ رکھا۔ وذبابہ بین ثدیہی، اور اس تلوار کی دھار کو اپنے سینے پہ رکھا، یعنی کہ اپنے دو پستانوں کے درمیان میں رکھا۔ ثم تحامل علیہ، پھر اس پہ جھک گیا۔ فقاتل نفسہ، تو اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عند ذالک، اس وقت فرمایا، اس موقع پہ فرمایا جب آپ نے اس آدمی کا یہ انجام اس آدمی سے سنا، تو آپ نے کہا، ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وہو من اہل النار، یقیناً ایک آدمی جنت والوں کے عمل کر رہا ہوتا ہے، یقیناً ایک آدمی
اہل جنت جیسے اعمال سر انجام دے رہا ہوتا ہے فی ما یبدو للناس، اس کے مطابق جو لوگوں کے لیے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. لوگوں کو جو ظاہر ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ جنت والوں جیسے عمل کر رہا ہے. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، جبکہ وہ حقیقت میں جہنم والوں میں سے ہوتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ، اور بے شک آدمی لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، یقیناً وہ اہل جہنم جیسے اعمال کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے فی ما یبدو للناس، اس کے مطابق جو لوگوں کے لیے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جب کہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا خاتمہ کس عمل پہ ہوتا ہے. آپ نے پوری زندگی مشتیں بنانے میں گزار دی، لیکن آخری وقت میں آپ نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، جہنم کے آپ منکر ہو گئے، آخرت کے منکر ہو گئے، یا آپ کا یہ عقیدہ بن گیا کہ ساری دنیا کے دین ہی ٹھیک ہیں، عیسائیت بھی ٹھیک ہے، یہودیت بھی ٹھیک ہے، اسلام بھی ٹھیک ہے، سکھزم بھی ٹھیک ہے، سارے دین ٹھیک ہیں، آپ کا یہ عقیدہ بن گیا تو ظاہر ہے یہ تو کفر ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اسلام کے علاوہ سب دین غلط ہیں. جو کوئی آخری وقت میں کفر کرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اور ایک آدمی پوری زندگی کفر و شرک کا ارتکاب کرتا رہا، آخری اوقات میں کلمہ پڑھ لیا، توحید کو اختیار کر لیا، تو اعتبار پہلے اعمال کا نہیں ہوگا، اس آخری عمل کا ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ توحید، اور توحید و رسالت کی گواہی. تو انشاءاللہ ایسا آدمی جنت میں جائے گا. تو یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے. اس میں عقیدے کے کئی مسائل تھے جو ساتھ ساتھ میں نے بتا دیے، اور آخری مسئلہ جو ہے یہ پہلے بیان ہو چکا ہے. یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کہ ایک آدمی پوری زندگی جنت والے عمل کر رہا ہوتا ہے لوگوں کی سوچ کے مطابق، یعنی کہ ہو سکتا ہے وہ اندر سے منافق ہو، اس نے 20 مشتیں بنائی ہوں لیکن ریاکار ہو، مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، لوگوں سے شباس لینا ہو. تو یہ معاملات ہوتے ہیں، آپ کسی کے دل کو نہیں جانتے، اس لیے کسی کے بارے میں نام لے کر تخصیص کر کے یہ کہنا کہ وہ جنتی ہے، یہ درست نہیں ہے. اور ایسی کسی مسلمان کے بارے میں چاہے اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، اگر وہ توحید کے اوپر ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، اسے نام لے کے کہنا کہ جہنمی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے مقصد کی طرف. کتاب کے کتنے مقاصد تھے؟ 10. الحمدللہ ایک مقصد ہم نے پڑھ لیا، اور اس مقصد کا تعلق عقیدہ سے تھا. اب دوسرا مقصد، المقصد الثانی العلم و مصادرہ. یہ مقصد کس کے بارے میں ہے؟ علم اور علم کے مصادر کے بارے میں. علم کے بارے میں گفتگو ہوگی، علم کی شان، علم کس کو کہتے ہیں، علم کا مقام، اہل علم کا مقام، اور مصادر، علم کے مصادر کیا ہیں، علم کہاں سے ملتا ہے. اور تیسرا مقصد جو ہوگا آگے چل کے اس کے بعد وہ کیا ہوگا؟ عبادات. تو پہلا کیا ہو گیا؟ عقیدہ، دوسرا علم، اور تیسرا کیا؟ عبادات. اب دوسرا مقصد کیا ہے؟ العلم. اور اس میں کیا ہے؟ علم کے بارے میں احادیث. اور اس مقصد میں 4 کتابیں ہیں. پہلی کتاب آپ کے سامنے ہے، الکتاب الاول العلم. پہلی کتاب علم کے بارے میں ہوگی. دوسری کتاب قرآن کریم کے بارے میں کہ قرآن کریم کو کیسے جمع کیا گیا، قرآن کریم کو کیسے حفظ کیا گیا، کیسے حفظ کرنا ہے، اور قرآن کریم کے فضائل کے بارے میں ہوگی دوسری کتاب. تیسری کتاب قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں. چوتھی کتاب سنت کو مضبوطی سے تھام لینے کے بارے میں. تو دوسرے مقصد میں کتنی کتابیں ہوں گی؟ 4 کتابیں.
پہلے مقصد میں کتنی کتابیں تھیں؟ 3. اور اب ہم بڑھتے ہیں پہلی کتاب کی طرف. الکتاب الاول العلم. پہلی کتاب کیا؟ العلم. اور اس پہلی کتاب میں کتنے باب ہیں؟ 20 باب ہیں. پہلا باب کیا ہے؟ باب الفقہ فی الدین. یہ باب ہے دین میں فہم و بصیرت کے بارے میں، دین کی سمجھ بوجھ کے بارے میں. حدیث نمبر 130 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. یہ حدیث، اسے بیان کرنے والے کون ہیں؟ معاویہ. کون سے معاویہ؟ وہی مظلوم معاویہ، معاویہ بن ابو سفیان، جناب ابو سفیان کے بیٹے معاویہ. باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، اور باپ بھی عظیم، بیٹا بھی عظیم. اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہوگی کہ دونوں نے اسلام اور ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا ہے. اور اسلام قبول کر لینے سے انسان کی ساری غلطیاں ختم ہو جاتی ہیں. غلطیاں ختم ہو چکی، پھر اسلام کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا، کتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں سورہ حدید میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. جو پہلے مسلمان ہوئے وہ ان کی عظمت بہت زیادہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ بھی عظیم، لیکن پہلے والوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا. آخر میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے دونوں گروپوں سے، ابتدائی طور پہ مسلمان ہونے والے اور بعد میں مسلمان ہونے والے، دونوں سے اللہ نے وعدہ کیا الحسنہ کا، یعنی کہ جنت کا. تو یہ ہیں جناب معاویہ بن ابو سفیان. اور جناب معاویہ، ان کی حدیث بخاری شریف میں کون لے کر آئے ہیں؟ امام بخاری. اس سے پتہ چلا پرانے علماء کرام، پرانے محدثین جناب معاویہ کی ایسے ہی عزت کرتے تھے جیسے کسی صحابی کی عزت کی جاتی ہے. افسوس ہے کہ اب ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبان دراز کرتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. امام بخاری نے جناب معاویہ سے صحیح بخاری میں 8 حدیثیں روایت کی ہیں. تو یہ معاویہ بن ابو سفیان سے روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ تعالی کسی خیر کا ارادہ کر لیں، کسی بلائی کا ارادہ کر لیں، اس کے ساتھ اللہ کیا کرتے ہیں؟ پھر یفقہہ فی الدین، اسے اللہ تعالی دین میں سمجھ بوجھ دیتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ دین میں بصیرت دیتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ دین کی گہرا فہم دیتے ہیں. یفقہہ کا لفظ آیا ہے، دین میں فقاہت دیتے ہیں. اور یہاں پہ فقاہت سے مراد وہ فقہ نہیں ہے جو آج کل علماء کرام میں مشہور و معروف ہے. آج کل علماء کرام فقہ کہتے ہیں ان احکام و مسائل کو جن کا تعلق عقیدے کے علاوہ ان امور سے ہوتا ہے جنہیں عمل کہتے ہیں. مثال کے طور پہ وضو کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ اس قسم کے جو امور ہیں ان کے احکام و مسائل کو کیا کہتے ہیں؟ الفقہ. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں فقہ سے مراد کیا ہے؟ الفقہ فی الدین سے مراد پورے دین کی سمجھ بوجھ ہے. اس میں عقیدہ بھی شامل ہے، اس میں سیرت بھی شامل ہے، اس میں قرآن اور قرآن کی تفسیر بھی شامل ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث اور ان کی شرح بھی شامل ہے، سب کچھ شامل ہے. تو بہرحال دیکھ لیجئے یہاں پہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کریں اسے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دین میں فقاہت دیتے ہیں. اب بتائیے خیر والے کون ہیں؟ کیا خیر والے وہ بچے ہیں آپ کے جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، جنہیں دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، یا وہ بچے بہتر ہیں جو دنیاوی لحاظ سے بہت پیچھے لیکن قرآن کے حافظ، قرآن کے مفسر،
صحیح بخاری پڑھنے والے، صحیح مسلم پڑھنے والے. تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیں، جب آپ یہ تہیا کر لیں گے کہ آپ نے اپنے بچے کو دین پڑھانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کے ساتھ خیر کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے اپنے بچے کو صحیح لائن پہ لگانے کی. تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اسے دین میں فقاہت دیتے ہیں. اور آپ بھی آج کل الوافی کو جو ٹائم دے رہے ہیں، آپ بھی اس میں داخل ہیں. اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے کہ الوافی کے دورہ میں آپ شریک ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص دے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، سوائے اس کے نہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں. وَاللَّهُ يُعْطِي، اور اللہ دیتا ہے. کیا تقسیم کرنے والا ہوں؟ پہلے جملے میں بات کس کی ہوئی ہے؟ دین کی. تو فرمایا میں دین کی معلومات دینے والا ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں. وہی اوپر سے آتی ہے، میں تمہیں دے دیتا ہوں، تقسیم کر دیتا ہوں. اور یہ وہی دینے والا کون ہے؟ اس وحی کا، اس علم کا داتا کون ہے؟ اللہ تعالی. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال غنیمت اور دوسرا مال میں تم میں تقسیم کرتا ہوں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. دینے والا داتا کون ہے؟ اللہ تعالی. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، سوائے اس کے نہیں میں کیا ہوں؟ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا میں نہیں ہوں. وَاللَّهُ يُعْطِي، اور اللہ ہی دیتا ہے. تو داتا کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ. کسی قبر والے بزرگ کو داتا کہنا مناسب نہیں ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ. وَلَن تَزَالَ، اور ہمیشہ رہے گی، مسلسل رہے گی، هذه الامہ، یہ امت. کون سی امت؟ امت اسلام. ہمیشہ یہ امت رہے گی قائمۃ علی امر اللہ، اللہ کے دین پہ قائم و دائم رہے گی. یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پہ قائم و دائم رہے گی. امر سے مراد کیا لیا میں نے؟ امر اللہ سے مراد دین، اللہ کی شریعت. تو فرمایا یہ امت اسلام ہمیشہ اللہ کے دین پہ قائم و دائم رہے گی. کب تک؟ اس کے لیے آپ درمیان والا جملہ چھوڑ دیں، آخر میں چلے جائیں. کب تک؟ حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. یہ آخری امر اللہ سے مراد کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کا نمبر ہے 56 اور پیج نمبر ہے 44. آپ دیکھنا چاہیں تو جلدی سے دیکھ لیں. وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا، یا پھر زبانی سن لیں مجھ سے، وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال قتل ہو جائے گا، یاجوج ماجوج آ جائیں گے، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو ان کی بدبو ختم ہوگی، بارشیں برسیں گی، زمین اپنی برکتیں باہر نکالے گی. اور پھر آخر میں یہ آیا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ قسم کی ہوا بھیجیں گے. یہ ہوا ہر مسلمان اور ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی. تو پھر جتنے بھی مسلمان اور مومن ہیں وہ دنیا سے اٹھ جائیں گے اور زمین پہ بدترین لوگ رہ جائیں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو سر عام بے حیائی کا ارتکاب کریں گے. تو یہ مراد ہے امر اللہ سے کہ میری یہ امت اللہ کے دین پہ قائم و دائم رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے. مراد یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ ہوا چلے جس نے ہر مسلمان کو ختم کر دینا ہے. اس وقت امت اسلام نہیں رہے گی، اس سے پہلے تک امت اسلام موجود رہے گی، مسلسل رہے گی. کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ سارے اہل توحید ختم ہو جائیں، سارے اہل اسلام ختم ہو جائیں، ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا. درمیان میں کیا تھا؟ درمیان میں یہ تھا
کہ لا یضرهم من خالفهم، آپ فرما رہے تھے کہ یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پہ قائم و دائم رہے گی. لا یضرهم، ان کو نقصان نہیں دے سکے گا من خالفهم، جو ان کا مخالف ہوگا. ان کے مخالفین ان کو نقصان نہیں دے سکیں گے. حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، یہاں تک کہ قیامت سے قرب قیامت کا وقت آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ دین اسلام پہ رہے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی دشمن آئے اور سارے مسلمانوں کو ختم کر دے، اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی باقی نہ رہے، توحید کو اپنانے والا کوئی بھی باقی نہ رہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. بہرحال حدیث آپ لوگوں نے پڑھ لی. باب سے کیا تعلق تھا؟ باب سے گہرا تعلق ہے پہلے جملے کا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیں اسے اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ ہم خوش نصیب کس کو سمجھتے ہیں؟ یار یہ خوش نصیب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی سیلری 10,000 ریال ہے. یہ خوش نصیب ہے. کیوں؟ اس کی 2 کوٹھیاں ہیں، اس کے 2 بنگلے ہیں، 2 عظیم الشان گھر ہیں. یہ خوش نصیب ہے. کیوں؟ اس کے سب بیٹے بڑی اچھی جاب پہ ہیں. اور یقیناً یہ آدمی اچھا ہوگا اگر وہ توحید پہ ہے اور شریعت پہ عمل کرتا ہے. لیکن جو توحید پہ نہ ہو، شریعت پہ عمل کرنے والا نہ ہو اور اس پہ دنیاوی نعمتیں نازل ہو رہی ہوں، اسے تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں خوش نصیب کون ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیں، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کا حافظ بنا دیں، قرآن کا مفسر بنا دیں، جس کو اللہ توحید پہ لگا دیں، جس کو اللہ تعالیٰ شرک و بدعات سے محفوظ بھی رکھیں اور شرک و بدعات کا اللہ اس کو علم بھی دیں تاکہ وہ صحیح معنوں میں شرک و بدعات سے بچ سکے. اس کے بعد دوسرا باب ہے. کیا باب ہے؟ باب فضل العلم والتعلیم، علم لینے اور علم دینے کی فضیلت، علم سیکھنے اور علم سکھانے کی فضیلت. حدیث نمبر کون سی ہے؟ 131، 131 آف. اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی. عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا. ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا. حدیث کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے یہاں مفہوم پہلے بتا دینا شاید بہتر ہوگا کہ آپ بیان کرنے لگے ہیں کہ جو علم اور جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال بارش کی طرح ہے. تیز بارش جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، اوپر سے نازل ہوتی ہے، یہ بارش ہر زمین پہ برابر برس رہی ہے، لیکن کوئی زمین اس بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے، کوئی نہیں اٹھاتی. پہلے نمبر پہ وہ زمین ہے جو بڑی اچھی ہے، جو خود بھی بارش کا پانی پیتی ہے، خود سے راپ ہوتی ہے اور پھر پانی روک بھی لیتی ہے، جس کی وجہ سے گھاس اگتا ہے، پودے اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں اور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ زمین ہوتی ہے جو بہت سخت ہے، پتھریلی ہے. وہاں پہ کیا ہے کہ وہ پانی روک لیتی ہے لیکن پانی سے خود فائدہ نہیں اٹھاتی. لوگ آتے ہیں وہاں سے پانی پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اور پانی لے کے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں. اور تیسری زمین کون سی ہوتی ہے؟ جو صاف چٹیل میدان ہے، سخت بھی ہے اور برابر ہے. جب سخت اور برابر زمین ہوگی تو پانی نہیں روکے گی، تو خود بھی پانی سے فائدہ نہیں اٹھائے گی اور کسی کو بھی فائدہ نہیں لینے دے گی. یہ ہوگی تیسری زمین. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
جو میں علم اور ہدایت لے کر آیا ہوں وہ بھی ایسے ہی ہے. میرا علم میری ہدایت سب کے لیے ہے, لیکن لوگ تین طرح کے ہیں. کچھ وہ لوگ جو اس علم اور ہدایت کو قبول کرتے ہیں, اسے حاصل کرتے ہیں, اور دوسروں کو بھی یہ علم اور ہدایت دیتے ہیں. تو یہ پہلی زمین کی طرح ہو گئے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو علم اور ہدایت لیتے ہیں, دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. جو پہلے نمبر پہ تھے وہ علم اور ہدایت لیتے ہیں اور اس علم اور ہدایت سے احکام و مسائل اخذ کرتے ہیں, احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں, آیتوں کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں, ان سے مسئلے نکالتے ہیں, مسئلے اخذ کرتے ہیں, ان کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. اور جو دوسرا گروپ ہے یہ علم اور ہدایت لیتے ہیں, قرآن کی آیتیں یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں, احادیث یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں, لیکن اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اس آیت سے مسئلے خود اخذ کر سکیں, ان آیتوں کے مطابق فتویٰ دے سکیں, ان احادیث کے مطابق فتویٰ دے سکیں, یہ صلاحیت نہیں ہے. اور فرمایا تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو میری طرف سے لائی گئی ہدایت اور علم کی پرواہ نہیں کرتے, توجہ ہی نہیں دیتے, مکمل طور پہ یہ محروم ہیں. تو یہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم, مثال اس ہدایت اور علم کی جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. مثل ما, یہ ما اسم موصول ہے اور اس کی وضاحت کے لیے من آیا بعد میں. تو مثال اس ہدایت اور علم کی جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے, کمثل الغیث الکثیر, اس بہت زیادہ بارش کی طرح ہے, اس تیز بارش کی مثال کی طرح ہے, اصاب اردن, جو کسی زمین پہ برسی, فکان منہا نقیہ, تو اس زمین میں سے ایک زمین کیا ہے, نقیہ, صاف ستھری ہے, بڑی عمدہ ہے. فکان منہا, فکانا تو ہے, منہا اس زمین میں سے جس پہ بارش برسی, نقیۃ ایک ایسی زمین جو عمدہ ہے, صاف ستھری ہے. قابلۃ الماء, اس زمین نے پانی کو قبول کیا. فانبتت الکلأ والعشب الکثیر, تو اس نے گھاس اگایا اور بہت زیادہ سبزہ اگایا. وکانت منہا اجادب, اور اس زمین میں سے, جس زمین پہ بارش برسی ہے, اس زمین میں سے اجادب, کچھ ٹکڑے ایسے ہیں جو سخت قسم کے ہیں. امسکت الماء, جن ٹکڑوں نے پانی کو روک لیا ہے, محفوظ کر لیا ہے. فنفع اللہ بہ الناس, تو اللہ تعالی نے فائدہ دیا اس زمین کے ساتھ, سخت زمین کے ساتھ, الناس, کن کو, لوگوں کو. کیسے؟ فشربوا, لوگوں نے اس زمین کا جمع کردہ محفوظ کردہ پانی پیا. وسقوا, اور انہوں نے پانی پلایا کس کو, اپنے جانوروں کو. وزارعوا, اور انہوں نے اس پانی کے ذریعے کھیتی باڑی کی. یہ کتنی زمینیں ہو گئیں؟ 2. تیسرے نمبر پہ وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى, اور بارشیں برسیں, منہا اس زمین میں سے, طائفۃ اخری, ایک اور حصے پہ. انما ہی قیعان, یہ جو زمین کا حصہ ہے یہ کیا ہے, یہ چٹیل میدان ہے. قیعان, قاء کی جمع ہے, چٹیل صاف ستھرا میدان. لا تمسکوا ماء, یہ چٹیل میدان پانی کو نہیں روکتے, اسے محفوظ نہیں کرتے. ولا تنبت کلأ, اور نہ گھاس وغیرہ اگاتے ہیں. فذالک, تو یہ جو 3 قسمیں آپ نے ذکر کی ہیں زمین کی, فرمایا فذالک, تو یہ مثل, مثال ہے, من فقہ فی دین اللہ, اس آدمی کی جو اللہ کے دین میں کیا ہو گیا, فقیہ ہو گیا, اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ لینے والا ہو گیا, اللہ کے دین میں صاحب بصیرت ہو گیا, اللہ کے دین میں صاحب علم ہو گیا. وَنَفَعُ, اور اس کو فائدہ دیا, ما بعثنی اللہ بہ, اس چیز نے جس چیز کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. فعلم, چنانچہ اس نے علم لیا. وعلم, اور دوسروں کو علم دیا, سکھایا. تو یہ جو عبارت ہے اس میں پہلی 2 زمینیں آ گئیں,
پہلے دو لوگوں کے گروہ آ گئے جنہوں نے آپ سے ہدایت لی، علم لیا، دوسروں تک پہنچایا، وہ بھی اس میں آ گئے، اور جنہوں نے آپ سے علم لیا اور ہدایت لی اور دوسروں کو علم ہدایت بھی دیا اور احکام و مسائل بھی سمجھائے، وہ دونوں اس میں آ گئے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثال ہے اس آدمی کی جو اللہ کے دین میں علم والا ہو گیا اور اس کو فائدہ دیا اس چیز نے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، چنانچہ اس نے علم سیکھا اور سکھایا۔ وَمَثَلُ، اور یہ مثال اس آدمی کی ہے مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، جس نے اس علم و ہدایت کے بارے میں سر اٹھا کر نہیں دیکھا، توجہ ہی نہیں کی، پرواہ ہی نہیں کی۔ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ، جس نے اس کے ساتھ سر کو نہیں اٹھایا۔ وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ تو اس سے حدیث سے کیا پتا چلا؟ علم کی فضیلت، علم دینے کی فضیلت، علم لینے والا، علم دینے والا، یہ کیسے ہیں؟ یہ عمدہ زمین کی طرح ہیں جو بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور علم نہ لینے والا، علم نہ دینے والا، یہ اس زمین کی طرح ہے جو بارش سے فائدہ نہیں اٹھا پاتی۔ اب باب ہے، باب نمبر 3۔ کیا باب ہے؟ باب بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تبلیغ کرو، میری طرف سے پیغام پہنچاؤ، ولو آیا، اگرچہ وہ پیغام ایک آیت پہ مشتمل ہو۔ اس حدیث سے آپ کو پتا چلے گا کہ تبلیغی نصاب کیا ہونا چاہیے۔ تبلیغی نصاب کیا ہونا چاہیے؟ قرآن۔ تو آپ جب تبلیغ کریں، لوگوں تک اللہ کا قرآن پہنچائیں، نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچائیں، اگر زیادہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے ایک آیت آتی ہے وہ لوگوں کو بتا دیں، اس کی تلاوت سکھا دیں، اس کا ترجمہ بتا دیں۔ تو فرمایا بلغوا عنی، میری طرف سے میرا پیغام پہنچاؤ، میری طرف سے تبلیغ کرو، ولو آیا، اگرچہ وہ پیغام ایک آیت پہ مشتمل ہو۔ حدیث نمبر 132، اس کو روایت کرنے والے صرف امام بخاری ہیں۔ عن عبداللہ بن عمر، روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا عنی، میرا پیغام پہنچاؤ، میری طرف سے تبلیغ کرو، ولو آیا، اگرچہ وہ پیغام قرآن کی ایک آیت پہ مشتمل ہو۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، تو یہ جو پہلا جملہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے علم کی شان معلوم ہوئی کہ علم دوسرے لوگوں کو دینا چاہیے، اور پتہ چلا علم کس کو کہتے ہیں؟ وحی کو کہتے ہیں جو اوپر سے نازل ہوئی ہے۔ دوسرا جملہ وحدثوا عن بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف سے بیان کرو، بنی اسرائیل کی طرف سے روایت کردہ واقعات اور معلومات بیان کرو، ولا حرجا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب یہ بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا یہاں پہ کہ کیا اسرائیلی روایات، یہودیوں عیسائیوں کی باتیں جو ان کی کتاب سے ملتی ہیں، وہ ہم آگے روایت کر سکتے ہیں؟ اور یاد رہے کہ بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں انہیں کہتے ہیں اسرائیلی روایات۔ جو معلومات یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے نقل ہو کر مسلمانوں کے پاس آئیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اسرائیلی روایات۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اسرائیلی روایات بیان کرو، کوئی حرج نہیں۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اسرائیلی روایات قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ جس اسرائیلی روایت کے خلاف قرآن ہو، جس اسرائیلی روایت کے خلاف نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہو، تو اس سے بیان کرنا جائز نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ بیان کریں تب بھی آپ بیان کر کے خاموشی اختیار کریں گے، اس کی تائید نہیں کریں گے، اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس کی تردید کریں گے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے پھر تو بیان کرنا ہی جائز نہیں،
الا یہ کہ آپ واضح کریں کہ بھئی یہ غلط ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ غلط روایت ہے، اس سے دور رہو. اور وہ اسرائیلی روایات جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہوں، جو جھوٹ پہ مشتمل نہ ہوں، فرمایا وہ تم بیان کر سکتے ہو، لیکن آپ ان کی تائید نہیں کر سکتے. ایک بات، بلکہ دو باتیں ہوگی. تیسری بات، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان اسرائیلی روایات کے ذریعے قرآن کو سمجھو، قرآن کی تفسیر کرو. پاک و ہند میں منکرین حدیث کا ایک بڑا طبقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ اعتماد نہیں کرتا، آپ کی احادیث کو اس لیے ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ ہماری عقل ان کو نہیں مانتی. پھر قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے کدھر بھاگتے ہیں؟ اسرائیلی روایات کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ نبی علیہ السلام کی احادیث جو باقاعدہ سند کے ذریعے ہم تک پہنچی، امام بخاری امام مسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، ان کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہے. لیکن اسرائیل کی روایات جو جھوٹ پہ مشتمل ہوتی ہیں، اسرائیلی کتب کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے کہ اس میں تحریف ہو چکی، تبدیلیاں ہو چکی، ان کے اوپر ان کو اعتماد ہوتا ہے، ان کے ذریعے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. اور تیسرا جملہ کیا حدیث کا؟ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور جو جھوٹ بولے علیہ میرے اوپر متعمدن جان بوجھ کر، فَلْيَتَبَوَّأْ بس چاہیے کہ وہ بنا لے مقعدہ اپنا ٹھکانہ من النار جہنم میں. یعنی کہ جو جان بوجھ کے میری طرف کو ایسی بات منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، میرے اوپر جھوٹ بول رہا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے یہ کہا، جان بوجھ کر ایسا کرنے والا جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس حدیث کے تینوں جملے بڑے عظیم ہیں. آخری جملہ میرے اور آپ کے لیے بڑا اہم ہے. ہم فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ کسی کی طرف سے آئی ہوئی روایت کو تحقیق کے بغیر آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات نہیں کہی ہوتی، آپ سے ثابت نہیں ہوتی، جھوٹی روایت ہوتی ہے یا ناقابل اعتماد روایت ہوتی ہے. تو اس معاملے میں احتیاط کیجئے، سزا بڑی سخت ہے. ایسا نہ ہو کہ ثواب لینے کی کوشش میں جہنم کا ایندھن بن جائیں. آپ فرما رہے ومن کذب علی متعمدن، اور جو مجھ پہ جھوٹ کہے متعمدن جان بوجھ کر، فلیتبوأ مقعدہ من النار بس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے. چوتھا باب، باب اثم الکذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ بولنے کا گناہ. یہ جو آخری جملہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا ہے، اسی کی وضاحت اس اگلے باب میں ہے. تو کیا باب ہے یہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ بولنے کا گناہ. حدیث نمبر 133 133 قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری امام مسلم کا. عن المغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کیا فرما رہے تھے، ان کذبا علی لیس کذب علی احد، کہ مجھ پہ جھوٹ کہنا کسی عام آدمی پہ جھوٹ کہنے کی طرح نہیں ہے. جو میرے ذمے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میری طرف جو بات منسوب کی جائے گی وہ دین بن جائے گی، شریعت بن جائے گی، لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھیں گے، لوگ اسے عقیدے کے طور پہ اپنائیں گے، لوگ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے میری طرف کوئی بھی بات منسوب کر لینے سے پہلے سوچ لو، دیکھ لو، تحقیق کر لو. آپ کہہ رہے ہیں ان کذبا علی، بے شک میرے اوپر کوئی جھوٹ نہیں ہے اس جھوٹ کی طرح علی احد جو کسی عام آدمی پہ ہوتا ہے. من کذب علی متعمدن، جو مجھ پہ جھوٹ باندھے متعمدن جان بوجھ کر، فلیتبوأ مقعدہ من النار بس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے. ایسی احادیث کی
وجہ سے علماء احادیث نے یہ پورا سسٹم قائم کیا، صحیح حدیث، ضعیف حدیث اور من گڑت قسم کی حدیث۔ جب ہم لوگوں کو آج بدعت سے روکتے ہیں، لوگ آگے سے ہمیں کہتے ہیں اچھا ہمیں بدعت سے روکتے ہو، یہ جو تم کہتے ہو حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، اور یہ جو پورا علم تم نے بنا لیا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ بدعت نہیں ہے۔ تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق ہے، قرآن کی آیات کے مطابق ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے ذمے کوئی بات لگا دینا جو میں نے نہیں کہی، یہ کیا ہے؟ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لینا، اپنی رہائش وہاں پہ اختیار بنا لینا ہے۔ تو ان احادیث کا تقاضا تھا کہ احادیث کے معاملے میں احتیاط کی جائے اور چیک کیا جائے کہ کیا یہ حدیث اللہ کے رسول سے واقعی ثابت ہے کہ آپ نے کہی ہے، یا آپ کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، اور منسوب کرنے والوں میں کوئی راوی جھوٹا ہے، کوئی ایسا راوی ہے جس کی حدیث مشکوک ہے۔ تو یہ سب کچھ علماء کرام چیک کرتے ہیں، اس کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں کسی روایت کے صحیح ضعیف ہونے کے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ باب، پانچواں باب کیا ہے؟ باب الاغتباط بالعلم، علم پہ رشک کرنا، کسی کے علم پہ رشک کرنا۔ حدیث نمبر 134 قاف، اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم دونوں۔ عن عبداللہ بن مسعود قال، جناب عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حسد الا فتنتین، نہیں ہے حسد مگر دو چیزوں میں، دو عادتوں میں، دو خصلتوں میں۔ اچھا غور کیجئے گا، یہاں پہ باب کیا باندھا امام بخاری نے؟ الاغتباط بالعلم، علم پہ رشک کرنا، اور جو حدیث لے کر آئے ہیں اس میں رشک کرنے کا لفظ ہی نہیں ہے، اس میں تو لفظ آیا حسد کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد کا معنی یہاں پہ رشک کرنا ہے، حسد کا معنی یہاں پہ وہ نہیں ہے جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ امام بخاری نے جب اس حدیث پہ باب باندھا ہے تو اس میں بھی الاغتباط کا لفظ ہے جیسے یہاں پہ ہے۔ اب حسد اور رشک میں فرق کیا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے۔ کئی دفعہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، اور کئی دفعہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے۔ یہ دونوں حسد ہیں، اور حسد بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ حسد کا ایک بڑا عیب یہ ہے کہ آپ اس آدمی پہ وہ نعمت پسند نہیں کرتے جس کو اللہ نے دی ہے، گویا کہ آپ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، گویا کہ آپ کو اللہ کا فیصلہ پسند نہیں ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دوسروں کے بارے میں یہ آدمی اس قابل نہیں تھا، جتنی اس کو عزت مل گئی ہے نا یہ اس کے قابل نہیں تھا، جتنا اس کو مال مل گیا ہے اس قابل نہیں تھا، اس کو اولاد مل گئی ہے اس کے قابل نہیں تھا۔ تو اگر یہ باتیں ہم کرتے ہیں حسد کے انداز میں، اللہ کے معاملے پہ اعتراض کے انداز میں، تو بہت بڑا جرم ہے ہمارا یہ جملہ۔ تو یہاں پہ حسد کا لفظ بھی آیا ہے اور رشک کا بھی۔ تو حسد کے بارے میں نے بتا دیا، کسی کے پاس نعمت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے۔ اور رشک کس کو کہتے ہیں؟ رشک یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت آپ کو بھی مل جائے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس سے زائل ہو جائے، اس سے چھین لی جائے، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی مل جائے۔ تو رشک کوئی جرم نہیں ہے، خصوصاً جب کہ رشک کس معاملے میں ہو؟ علم کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں۔
اور یہی کچھ یہاں پہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لا حسد الا فتنتین، کہ رشک مستحسن نہیں ہے الا فتنتین، مگر دو طرح کی عادتوں میں، دو طرح کی خصلتوں میں. رجل، نمبر ایک اس آدمی کی خصلت، نمبر ایک وہ آدمی آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، فسلط علی ہلاکتہ، تو اس کو فسلط علی ہلاکتہ فی الحق کی، تو اس آدمی کو لگا دیا گیا ہے راہ حق میں اس مال کے خرچ کرنے پہ. اللہ نے اس کو توفیق دے دی ہے، اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈال دی ہے، وہ مال صبح و شام اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. کبھی مسجد کو دے رہا ہے، کبھی کسی مدرسے کو دے رہا ہے، کبھی کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی دین کے طالب علم کو، کبھی کسی عالم دین کو کھانا کھلا رہا ہے، کبھی مہمان نوازی کر رہا ہے. یعنی کہ اللہ کی راہ میں جہاں جہاں موقع ملتا ہے اللہ کی راہ میں مال لگا رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ رشک کرنا بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. یعنی کہ یہاں پہ آپ یہ رشک کریں کہ کاش مجھے بھی مال ملے، میں بھی اس کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کروں. اور یہاں پہ حسد کا معنی رشک ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ یہی حدیث جناب ابو ہریرہ بھی بیان کرتے ہیں، تو اس میں باقاعدہ یہ لفظ آئے ہیں کہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ کاش جیسے اس کو یہ مال ملا ہے مجھے بھی ملے، جیسے وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کروں. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ مراد حسد سے رشک ہے، ورنہ حسد تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے مجھے مل جائے. جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ آدمی کیا کہتا ہے کہ جیسے وہ خرچ کرتا ہے، جیسے اس کے پاس مال ہے ایسا مال مجھے بھی ملے، اس کا مال نہیں ایسا ہی مال مجھے بھی ملے اور میں بھی ویسے ہی خرچ کروں جیسے وہ خرچ کرتا ہے. تو فرمایا پہلے نمبر پہ وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا، فسلط علی ہلاکتہ، تو اسے لگا دیا گیا ہے راہ حق میں اس مال کو خرچ کرنے پہ. ورجل، اور ایک وہ آدمی آتاہ اللہ الحکمہ، جس کو اللہ نے حکمت دی ہے، قرآن و سنت کا علم دیا ہے، فہوا، تو وہ یقضی فیصلے کرتا ہے، بہا اس حکمت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے اس علم کے ساتھ، ویعلمھا، اور اس حکمت کی لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہے. اب اس پہ بھی رشک کرنا بالکل صحیح ہے، اس پہ رشک کرنا بھی بڑی عمدہ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں جیسے یہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا مفسر ہے، قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں میں فیصلے کرتا ہے، قرآن و حدیث کا علم بانٹ رہا ہے، کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ قرآن کا ایسے علم دے، میں بھی لوگوں میں ایسے ہی بانٹوں، لوگوں میں ایسے ہی فیصلے کروں. تو یہ دو آدمی جو ہیں ان پہ رشک کرنا بالکل عمدہ بات ہے، بہت اچھی بات ہے. باب نمبر 6، کیا باب ہے؟ باب التعلیم بطرح السؤال، التعلیم بطرح السؤال. چھٹا باب اس بارے میں ہے کہ سوال کر کے لوگوں کو علم دینا، یعنی کہ علم دینے کا طریقہ یہ کہ سوال کریں پھر آپ اس کا جواب بتائیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جواب بیٹھ جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ ایک اچھا انداز اختیار کیا گیا لوگوں کو علم دینے کا کہ آپ سوال کرتے تھے اور پھر اس کا جواب دیتے تھے تو لوگوں کی توجہ رہتی تھی. تو التعلیم علم دینا، علم سکھانا، بطرح سوالی سوال ڈال کر، سوال پیش کر کے. حدیث نمبر 135 قاف، اسے روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں. عن عبداللہ ابن عمر، جناب عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ ان سے بھی راضی ہو، ان کے باپ سے بھی راضی ہو. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها، یقیناً درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے لا يسقط ورقها،
جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، گرتے نہیں ہیں. وہی مثل المسلم، اور یہ درخت مسلمان کی مثال ہے، مسلمان کی طرح ہے، اس کی شان مسلمان کی شان کی طرح ہے. وہی، اور یہ درخت مثل المسلم مسلمان کی مثال ہے، مسلمان کی طرح ہے. حدثونی، مجھے بتاؤ، ما ہیا، یہ درخت کون سا ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں اور وہ مسلمان کی طرح ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فوقع الناس فی شجر البادیہ، تو لوگ خیال کرنے لگے، لوگوں کا خیال واقع ہوا فی شجرۃ البادیہ، صحرا کے درختوں میں، جنگل کے درختوں میں. لوگ کہنے لگے ہو سکتا ہے وہ درخت ہو، نہیں وہ درخت ہوگا، نہیں وہ درخت ہوگا. ان کا دھیان جانے لگا ان درختوں کی طرف جو صحراؤں میں ہوتے ہیں، جنگلوں میں ہوتے ہیں. فواقع الناس فی شجر البادیہ، لوگ واقع ہوئے جنگل کے درختوں میں، صحرا کے درختوں میں. ووقع فی نفسی، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ انہ النخلہ، کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہوگا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کے پتے گرتے نہیں ہیں. یہ درخت کون سا ہوگا؟ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ کھجور کا درخت ہوگا. قال عبداللہ، عبداللہ کہتے ہیں، کون سے عبداللہ؟ عبداللہ بن عمر. فاستحییت، تو میں شرما گیا، میرے دل میں تو آ گیا کہ جواب اس کا کیا ہے، کھجور کا درخت، لیکن میں شرما گیا، یعنی کہ میں نے جواب دیا نہیں. فقالوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے کہا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اخبرنا بہا، آپ ہمیں بتائیں، بہا، اس درخت کے بارے میں کہ جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں اور جو مسلمان کی مثال ہے، جو مسلمان کی طرح ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی النخلۃ، یہ کھجور کا درخت ہے. دیگر روایات میں تفصیل آئی ہے کہ کھجور کا درخت، اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، یعنی کہ پھل تو ایک سیزن میں دیتا ہے، لیکن اس کا پھل اگر کھجور کے درخت کا مالک درخت پہ رہنے دے تو کھجوریں وہاں پہ رہتی ہیں، خشک ہو جاتی ہیں اور کھانے کے قابل ہوتی ہیں. اور اس کھجوروں کے اور بھی کئی فوائد ہیں، تو ایسے ہی مسلمان کے فوائد ہیں بہت زیادہ. تو اس لیے کھجوروں کا درخت مسلمان کی طرح ہے. قال عبداللہ، عبداللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر، فحدثت ابی بما وقع فی نفسی، میں نے اپنے باپ کو بتایا. کون ہے ان کے باپ؟ جناب عمر فاروق. میں نے اپنے باپ کو بتایا بما وقع فی نفسی، اس چیز کے بارے میں جو میرے دل میں واقع ہوئی تھی، اس خیال کے بارے میں جو میرے دل میں آیا تھا. کیا خیال آیا تھا؟ خیال یہی آیا تھا کہ جس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں وہ کھجوروں کا درخت ہے. فقال، تو میرے والد کہنے لگے، عمر کہنے لگے، لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا، کہ اگر تو نے یہ بات کہہ دی ہوتی، اس کا نام لے دیا ہوتا کہ اس کا کھجوروں کے درخت کا، تو احب الیہ، تو یہ بات مجھے زیادہ محبوب ہوتی اس بات سے کہ میرے لیے یہ چیز ہو، یہ چیز ہو. یعنی کہ مجھے ایک طرف یہ خوشخبری ملے کہ میرا بیٹا نبی علیہ السلام کے سوال کا جواب دے رہا ہے سب لوگوں کے سامنے، اور ایک طرف خوشخبری یہ ملے کہ سرخ اونٹ آپ کو مل رہے ہیں، تو میں بیٹے والی خوشخبری کو سرخ اونٹوں کی خوشخبری سے زیادہ عزیز جانوں گا، مجھے اس سے زیادہ پیار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میرے بیٹے نے اللہ کے رسول کے سوال کا صحیح جواب دیا ہے اور سب لوگوں کے سامنے صحیح جواب دیا ہے. تو کہنے لگے لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا،
تو نے یہ بات کہہ دی ہوتی تو مجھے یہ زیادہ محبوب ہوتی اس بات سے کہ ان یکون علی کذا و کذا، کہ میرے لیے یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، اتنے سرخ اونٹ ہوں، اتنے سرخ اونٹ ہوں، اس سے بہتر میرے لیے یہ چیز تھی کہ میرے بیٹے نے ایک سوال کا جواب دے دیا ہے۔ تو اب تک جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس سے کیا پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا، صحابہ کرام سوچتے رہے، اور پھر آپ نے جواب دیا تو آپ کا جواب ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا۔ تو یہ طریقہ تعلیم ہے جو ٹیچرز کو اختیار کرنا چاہیے، کلاس میں یہ طریقہ اختیار کرنا جو نبی علیہ السلام نے اختیار کیا۔ وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، کہ ان دونوں کی ایک روایت میں، بخاری مسلم کی ایک روایت میں، کہ فواقع فی نفسی، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا انہا النخلا، کہ یہ کھجور کا درخت ہے، ورأیت ابا بکر وعمر لا یتکلمان، اور میں نے دیکھا، ایک طرف دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ جواب یہ ہے، دوسری طرف میں نے دیکھا کہ ابو بکر و عمر لا یتکلمان، وہ کلام نہیں کر رہے، وہ جواب نہیں دے رہے، فکرہت ان اتکلم، تو میں نے اس بات کو ناپسند جانا کہ میں کلام کروں۔ ابو بکر و عمر جیسے کبار صحابہ کرام، کبار علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جواب نہیں دے رہے، اور میں اٹھ کے بولنا شروع ہو جاؤں کل کا بچہ، تو میں شرما گیا، میں خاموش رہا، لیکن میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا اگر تم یہ جواب دے دیتے مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ تو یہاں پہ ہمارے لوگوں کے لیے بھی ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے، ایک درس ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم لوگ، یعنی کہ جو دین کے طالب علم ہیں، کہیں خطبہ جمعہ دیتے ہیں، کہیں درس دیتے ہیں، کوئی آدمی ہم سے سوال کرتا ہے اور ہم سوچوں میں پڑ جاتے ہیں کہ میں اسے کیسے جواب دوں، کہاں سے جواب کا آغاز کروں، اور عالم دین کے جواب شروع کرنے سے پہلے پبلک میں سے کوئی نہ کوئی جواب دے چکا ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام سے سیکھنا چاہیے کہ جب آپ کی مجلس میں کوئی عالم دین باقاعدہ طور پہ موجود ہے، باقاعدہ عالم دین موجود ہے، تو آپ اس کو موقع دیں، اور چونکہ وہ عالم دین ہے اسی لیے وہ حکمت سے جواب دے گا، وہ انتظار کر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے، اور وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ اس محفل میں ایسا اس سوال کا جواب دینا بھی چاہیے یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور آپ جواب دے دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ باب نمبر کون سا ہے؟ 7، باب الجلوس لاستماع العلم، علم سننے کے لیے بیٹھنا۔ اور علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا علم۔ علم سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث کا علم۔ تو علم سننے کے لیے بیٹھنا، جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 136 قاف، اس کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں۔ عن ابی واقد اللیثی، ابو واقد اللیثی سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثه نفر، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، والناس معه، اس حال میں کہ لوگ آپ کے ساتھ تھے، لوگ بھی آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ اقبل ثلاثه نفر، تب آئے 3 لوگ، 3 آدمی آئے۔ فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد، تو 2 آ گئے اللہ کے رسول کی طرف اور ایک واپس چلا گیا۔ 3 آئے، جب قریب پہنچے تو 2 مزید آگے آئے اور ایک واپس چلا گیا۔ قال، راوی کہتے ہیں، کون ہے راوی؟ ابو واقد اللیثی، کہ فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ٹھہر گئے، آپ کے پاس رک گئے۔ فاما احدہما، تو ان میں سے ایک، ان دونوں میں سے ایک، فرآ فرجۃ فی الحلقہ،
ان میں سے ان دونوں میں سے ایک نے حلقے میں اس مجلس میں دیکھی، کیا دیکھی؟ فرجتن، گنجائش دیکھی، خالی جگہ دیکھی. فجلس فیہا، تو یہ اس خالی جگہ میں جا کر بیٹھ گیا، اس خالی جگہ میں جا کے بیٹھ گیا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا تھا، فجلس خلفہم، وہ صحابہ کرام کے پیچھے بیٹھ گیا. ایک آدمی نے مجلس کے اندر خالی جگہ دیکھی، وہ مجلس کے اندر داخل ہو کے وہاں جا کے بیٹھ گیا، اور جو ایک تھا وہ مجلس کے آخر میں بیٹھا، سب کے پیچھے بیٹھا. وَأَمَّا الثَّالِثُ، اور وہ جو تیسرا تھا، فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، تو وہ پیٹھ پھیر کر واپس چلا گیا تھا. فَلَمَّا فَرَغَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، کس سے؟ اپنے درس سے، اپنی احادیث سے. قال، تو آپ نے کہا، الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کیا میں تمہیں ان تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں ان تین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اما احدہم، رہا ان میں سے ایک، فاوی الی اللہ، اس نے اللہ کے ہاں پناہ چاہی، اس نے اللہ کے ہاں پناہ لی، فآواہ اللہ، تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی. اس نے اللہ کے ہاں جگہ چاہی، اللہ نے اس کو جگہ دے دی. اس نے اللہ کے ہاں ٹھکانا چاہا، اللہ نے اس کو ٹھکانا دے دیا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، اور جو دوسرا تھا، فاستحیا، تو شرما گیا، تو اللہ تعالی اس سے شرما گیا. یہ پہلے نمبر پہ کس کی بات ہوئی ہے؟ اس آدمی کی جس نے مجلس کے اندر خالی جگہ پائی، وہاں جا کے بیٹھ گیا تھا. تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اس نے اللہ سے پناہ لی تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی. اس نے اللہ سے ٹھکانہ لیا، اللہ نے اس کو ٹھکانہ دے دیا. اور جو دوسرا تھا، یہ کون سا؟ یہ جو ادھر رہا لیکن سب سے آخر میں بیٹھا، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا، اور جو دوسرا تھا وہ شرما گیا، اس نے شرم و حیا کا مظاہرہ کیا، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ نے اس سے حیا کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا آدمی یہ شرم و حیا کی وجہ سے وہاں بیٹھا، ورنہ جانے لگا تھا یہ بھی، لیکن لوگوں سے شرماتے ہوئے بیٹھ گیا. تو اللہ نے اس سے حیا کی، اللہ نے اس کا بیٹھنا بھی قبول کر لیا، اس کی حاضری بھی قبول کر لی، اسے بھی ثواب دے دیا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور وہ جو ایک اور تھا، یعنی کہ تیسرا، اور وہ جو ایک اور تھا، فَأَعْرَضَ، تو اس نے اعراض کیا، تو اللہ نے اس سے اعراض کیا. یہ کون سا؟ یہ جو تیسرا جو شروع سے چلا گیا تھا. تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اندر داخل ہو کر بیٹھا توجہ سے سننے کے لیے، علم لینے کے لیے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ اس نے اللہ سے پناہ لی، اللہ نے اس کو پناہ دے دی. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو علم کے لیے بیٹھتا ہے اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. بلکہ علم کی مجلس میں اگر کوئی شرم و حیا کی وجہ سے آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب دیتے ہیں. لیکن جو دین کے علم سے اعراض کرے، دین کے علم سے منہ موڑے، مواقع ملیں پھر بھی رغبت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. یہ سزا سن لیں، اللہ اس سے اعراض کرتے ہیں. لاک ڈاؤن تھا، وقت موجود تھا، آن لائن کلاسیں ہو رہی تھی، کہیں پہ تفسیر کی، کہیں پہ حدیث کی، کہیں پہ عقیدہ کی، لیکن اس نے اعراض کیا، اعلان پڑتا رہا، معلومات ملتی رہی، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی. تو ایسے آدمی کے بارے میں پھر کیا ہے؟ جو اللہ سے اعراض کرے، اللہ اس سے بھی اعراض کرے گا. جو اللہ سے منہ موڑے، اللہ جو دین کی مجلس سے، علم کی مجلس سے منہ موڑے، اللہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے. اور اس حدیث سے
اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا بھی علم ہوا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں، بالکل یہ قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں کرتے، اس بات سے شرم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال بیان کریں. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہتے ہیں سورہ احزاب میں واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرم نہیں کرتا. اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی ابو داؤد کی، مسند احمد کی، کہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں، کریم ہیں. جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے. تو حیا کرنا اللہ کی صفت ہے، ہم اس کو حقیقی معنی پہ محمول کرتے ہیں، ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے. لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حیا نہیں مانتے اور پھر اس کی طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. اور ایسے ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اعراض کرتے ہیں. جیسے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کسی پہ راضی ہوتے ہیں، کسی پہ ناراض ہوتے ہیں، ایسی اللہ کی یہ بھی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں. اس کے بعد کتاب کے رائٹر کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے حدیث نمبر 1871. اس حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی کو بھیجا تھا. کیوں؟ تاکہ وہ ابو سعید خدری کے پاس بیٹھے اور ان سے حدیث کا علم لے. عبداللہ ابن عباس نے حالانکہ خود عالم دین ہے، خود صحابی ہیں، اپنے بیٹے کو کسی اور صحابی کے پاس بھیجا. یعنی کہ باپ اپنا علم تو بیٹے کو دیتا ہے صبح و شام. اب عبداللہ ابن عباس چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا وہ علم بھی لے جو دیگر صحابہ کرام کے پاس ہے. عبداللہ ابن عباس یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ کل کو میرا بیٹا حدیث بیان کرتے ہوئے یہ نہ کہے کہ میں نے حدیث سنی اپنے باپ عبداللہ ابن عباس سے اور انہوں نے حدیث سنی تھی ابو سعید خدری سے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے، بلکہ یہ کہے کہ میں نے حدیث لی ابو سعید خدری سے اور ابو سعید خدری اللہ کے رسول سے. ایک واسطہ کم ہو جائے گا، باپ کا واسطہ، کیونکہ عبداللہ ابن عباس چھوٹے صحابی ہیں. عبداللہ ابن عباس کی اکثر حدیث وہ ہیں جو انہوں نے دیگر صحابہ کرام سے سنی ہے. تو بہرحال یہ حدیث 136 بھی اور وہ حدیث جس کا نمبر نیچے دیا گیا 1871، دونوں سے پتا چلا علم سننے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھنا چاہیے. مسجد میں جائیں جہاں درس ہو رہا ہے، مدرسے میں جائیں جہاں درس ہو رہا ہے، کسی کے روم میں درس ہو رہا ہے وہاں پہ جائیں، دعویٰ سینٹر میں درس ہو رہا ہے وہاں پہ جائیں. تو علم کی مجالس میں، دین کی مجالس میں حاضر ہونا چاہیے. باب نمبر 8 کیا باب ہے؟ باب التثبت من العلم، علم کا یقین کر لینا. یعنی کہ جب آپ علم لیں اچھی طرح لیں، یقینی طور پہ لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ علم لیں اور بات دھیان سے نہ سنیں پھر لوگوں کو بھی بتائیں تو کہیں پتہ نہیں مسئلہ ایسے ہے یا ایسے ہے. نہیں، التثبت من العلم، علم کا یقین کر لیں، علم کا یقین کر لینا، اس بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 137 قاف، اس کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں. ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا کانت، ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا لگتی ہیں؟ آپ کی بیوی ہیں، کہ انہا کانت لا تسمع شیئا، کہ وہ کوئی چیز نہیں سنتی، کوئی ایسی چیز نہیں سنتی تھی لا تعرفہ، جس کو وہ پہچان نہ سکے، الا راجعت فیہ، مگر اس کے معاملے میں وہ رابطہ کرتی تھی. کس سے؟ اللہ کے رسول سے. حتی تعرفہ، یہاں تک کہ اس کو اچھی طرح پہچان لیں. مطلب کیا ہے جملے کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب ام المومنین عائشہ کوئی حدیث سنتی اور حدیث کا مطلب ان کے لیے واضح نہ ہوتا، حدیث کا معنی ان کے لیے واضح نہ ہوتا، تو اس حدیث کے معاملے میں اللہ کے رسول سے رابطہ کرتی اور آپ سے پوچھتی کہ اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے. تو کانت لا تسمع شیئا لا تعرفہ، ام المؤمنین نہیں سنتی تھی کوئی ایسی چیز لا تعرفہ،
جس کو وہ پہچان نہ پاتی، جس کو سمجھ نہ پاتی، الا راجعت فیہ، مگر اس کے معاملے میں وہ نبی اسلام سے رابطہ کرتی، حتی تعرفہ، یہاں تک کہ اس کو پہچان لیتی۔ وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب پہلے اصول بیان کیا گیا ام المومنین عائشہ کا، کہ جب بھی کوئی حدیث کوئی آیت آتی اور اس کا مطلب جان نہ پاتی تو اللہ کے رسول سے رابطہ کرتی۔ اب اس کی ایک مثال بھی آ گئی کہ نبی اسلام نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب کیا گیا اسے عذاب ہوگا، یعنی کہ ہر وہ آدمی جس کا اللہ نے حساب کیا اسے عذاب ہوگا، وہ عذاب سے بچ نہیں سکے گا، عذاب سے وہی بچے گا جس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو من حوسب، جس کا حساب کیا گیا، عذب، اسے عذاب ہوگا۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول سے، حضرت عائشہ کہتی ہیں فقلت، تو میں نے کہا اولیس یقول اللہ تعالی، کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے قرآن میں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا جلد ہی اس کا حساب ہوگا، آسان حساب۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملا اس کا آسان حساب ہوگا، اور فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر میں خوشی خوشی جائے گا، جنت والے گھر میں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں جس کا بھی حساب ہوا اسے عذاب ہوگا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو گویا کہ ام المومنین عائشہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کی حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ حضرت عائشہ کو محسوس ہوا جیسے دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہے، تو حضرت عائشہ نے چاہا کہ وہ ٹکراؤ دور ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن و حدیث میں حقیقتاً ٹکراؤ نہیں ہوتا، وہ ٹکراؤ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ ہم یا قرآن کی آیت کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں یا حدیث کو سمجھنے میں۔ میرے بھائیوں، یہ اصول نوٹ کر لیں، قرآن اور وہ حدیث جو صحیح ہو اس میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ منکرین حدیث کئی احادیث کو اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ قرآن کے خلاف احادیث کبھی نہیں ہو سکتی، وہ مسئلہ ہمارے اپنی عقل کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے عائشہ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث اور قرآن کی آیت میں ٹکراؤ ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جس کا بھی حساب ہوگا اسے عذاب ہوگا، یعنی کہ جس کا بھی حساب ہوا وہ مر گیا، وہ گیا، تباہ ہو گیا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اس کا آسان حساب ہوگا، یعنی کہ وہ تباہ و برباد نہیں ہوگا، ہلاک نہیں ہوگا۔ قالت، ایسا کہتی ہیں فقال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تب فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا انما ذالک العرض، سوائے اس کے نہیں، یہ تو پیشی ہے۔ یہ تو قرآن میں کہا گیا نا کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں پہ حساب سے مراد گناہوں کو پیش کرنا ہے، بندے کو بتانا ہے کہ تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا تو نے گناہ کیوں کیا۔ اگر کسی سے یہ پوچھ لیا گیا کہ تو نے گناہ کیوں کیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس آیت میں حساب سے کیا مراد ہے؟ انما ذالک الارض، اس سے مراد گناہوں کو پیش کرنا ہے۔ ولیکن، اور لیکن، من نوقش الحساب، جس سے حساب میں پڑتال کی گئی، تفتیش کی گئی، یہلک، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ہلاک ہو جائے گا، اسے ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے وعدے کیا کہ قرآن میں جو یحاسب کا لفظ ہے، حساب کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک حساب کا معنی ہوتا ہے کہ یہ بتانا کہ تو نے یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، اور ایک حساب کا معنی ہے کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا، پڑتال، تفتیش۔ تو اللہ کے رسول نے جب کہا تھا کہ جس کا حساب ہوگا وہ ہلاک ہوگا، اس سے مراد کون سا حساب تھا؟ وہ حساب جس میں پڑتال ہوتی ہے۔ اور قرآن میں جو حساب آیا اس سے مراد کیا ہے؟ گناہوں کو پیش کرنا، گناہوں کے بارے میں رپورٹ دینا اور بتانا کہ تو نے یہ بھی گناہ کیے تھے، یہ بھی گناہ کیے تھے۔ تو پتہ چلا کہ آیت اور حدیث میں تضاد نہیں تھا، تو قرآن و حدیث میں کبھی بھی تضاد نہیں ہوتا۔ اور اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی بھی مفسر ہو وہ قرآن کی تفسیر جاننے کے لیے محتاج ہے کس کا؟ حدیث کا۔ ام المومنین عائشہ کے لیے قرآن کی اس آیت کا معنی کب واضح ہوا؟ جب انہوں نے حدیث سے مدد لی، اللہ کے رسول سے رابطہ کیا۔ اگر اللہ کے رسول ان کو یہ مطلب نہ بتاتے
تو ایسا کہ ذہن میں حساب کا دوسرا معنی رہتا. پتا چلا بڑے سے بڑا عربی دان قرآن کی تفسیر اس وقت تک نہیں صحیح معنوں میں جان سکتا جب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے رابطہ نہیں کرے گا، آپ کی احادیث سے مدد نہیں لے گا. اور یہ منکرین حدیث یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں احادیث کے بغیر، عربی ڈکشنری کے ذریعے، شعراء کے کلام کے ذریعے، اسرائیلی روایات کے ذریعے، یہ ہر چیز پہ اعتماد کریں گے. عربی شعراء کی شاعری پہ اعتماد کریں گے قرآن کی تفسیر جاننے کے لیے، عربی ڈکشنریوں پہ اعتماد کریں گے قرآن کی تفسیر جاننے کے لیے، یہ اسرائیلی روایات پہ اعتماد کریں گے قرآن کی تفسیر جاننے کے لیے، اور نہیں رجوع کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی طرف رجوع نہیں کریں گے. معذرت چاہتا ہوں آپ کے 1-2 منٹ میں نے زیادہ لے لیے ہیں. اس حدیث میں کافی مسائل تھے وہ میں ترک کر رہا ہوں. اللہ رب العزت آپ کا یہ ٹائم دینا قبول فرمائے. اللہ آپ لوگوں کے وقت میں برکتیں ڈالے، آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے. اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک بنائے، انہیں قرآن کا حافظ اور مفسر بنائے، انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کی اولاد کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.